اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ بحول تعالیٰ آج ہم سیکھیں گے کہ عالم ارواح کیا ہے۔ ہم کلمے کو سیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا اور الا اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت ربائی پن کا دل میں تصدیق کرنا۔ تو ہم مخلوق کی پہچان سیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے جانا کہ عالمین کئی طرح کے ہوتے ہیں، عالم شہادت، عالم برزخ اور اب عالم ارواح۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یہ عالم شہادت اور عالم برزخ کی مخلوق ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے اور خالق ہمارا حاجت روا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی مخلوق ہے، روح، عشق اور خیال۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روح کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آیت کی طرف سیکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ روح کے بارے میں جو تم سے دریافت کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ روح میرے حکم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو ہم نے جانا کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ علم ہمیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی ہمیں اس کے آگے جاننے کی حاجت نہیں، ہمیں اس کو ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں یہ جاننا کافی ہے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور روح اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم اب یہ جانتے ہیں کہ دین کے تحت ہم یہ جانتے ہیں کہ روح کیا ہے، ایک ڈرائیور کی مثال سے، کہ ایک آدمی ہے جو کہ گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کی جو گاڑی ہے، جو کار ہے، وہ اس کا جسم ہے، اور اس کے جو گلاس ہے، مرر ہے، جس کے تھرو وہ دیکھتا ہے، وہ اس کا قلب ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ روح ہے۔ روح کا کام ہوتا ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اور قلب، یہاں پر قلب کی مثال گلاس سے دی گئی ہے، جس کے تھرو انسان دیکھتا ہے، وہ آدمی دیکھتا ہے۔ تو روح قلب کے تھرو دیکھتا ہے۔ تو یہاں اگر وہ گلاس صاف ہوگی، یعنی کہ ہمارا قلب صاف ہوگا، تو اس آدمی کو دیکھنے میں آسانی ہوگی، وہ اس سیدھے راستے پر صحیح طرح سے جا سکے گا۔ اگر اس گلاس پر گندگی ہوگی، دھول ہوگی، تو اور اگر وہ ناپاک ہو تو اس آدمی کو دیکھنے میں مشکل ہوگی۔ اس روح کو اگر قلب پاک نہ ہو تو روح صحیح سے مشاہدہ نہیں کر پائے گی۔ تو یہاں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جب دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو روح مشاہدہ کر سکے گی۔ روح کو کیا مشاہدہ کرنا ہے؟ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔
جب ہمارا قلب صاف ہوگا، جب ہمارا دل پاک ہوگا تو ہماری روح بھی مشاہدہ کرے گی، کیونکہ روح کا کام ہے مشاہدہ کرنا۔ روح کا کام، روح کا فنکشن بتایا گیا ہے کہ مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ روح کو کیا دیکھنا ہے؟ روح کو دیکھنا ہے کہ اللہ الہ کیسا ہے، اللہ مالک کیسا ہے، اللہ کس طرح ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مشاہدہ احسان میں آتا ہے۔ مشاہدہ، مراقبہ ہم نے سیکھا کہ احسان میں آتا ہے۔ تو احسان میں کیا بتایا گیا؟ دیکھنا اور دکھنا۔ تو یہاں پر احسان کب آتا؟ جب ہم جانیں گے لا الہ الا اللہ کو، جب ہم مانیں گے، جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمارا رب ہے، کس طرح ہماری پرورش کرتا ہے، کس طرح ہمارا خالق ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے، جب ہم یہ غور و فکر کریں گے، تب ہم جا کے صحیح سے مشاہدہ کر پائیں گے۔ ہم اسے سورہ آل عمران کی آیت سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آ جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور یہ نشانی کون دیکھتے ہیں؟ آگے کی آیت سمجھاتی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے بناوٹ میں یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانہ عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو یہاں پر ہمیں فرمایا گیا کہ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، کسی بھی چیز کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، کیا غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو پیدا کیا، ہمارے لیے آسمان کو بنایا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں جو کہ ذکر کرنے والے ہوں، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ مومن لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو یہاں پر غور و فکر کرنا، اور ہر کام میں ایک روح ہوتی ہے، ہر کام میں اس کی روح ہوتی ہے۔ تو جب ہم پہچانیں گے کہ اس کام کی اصل روح کیا ہے، تب ہم اس کام کو صحیح طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ دل کا اور روح کا، یعنی قلب کا اور روح کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ قلب کا اور روح کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ جب قلب پاک ہوتا ہے، قلب میں تصدیق ہوتی ہے، تو پھر ہم روح سے مشاہدہ کر پاتے ہیں، اور روح سے ٹوٹ کر ہم محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب ہم یہ جان لیں گے
کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، مسلسل ہم پر رحم فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار رحم کیا اور پھر نہیں، ایسا نہیں کہ ایک بار کرم کیا اور نہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو مسلسل اللہ رحم فرماتا ہے، مسلسل ہم پر اللہ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ جب بندہ جانے گا، جب بندہ یہ دیکھے گا، تب جب یہ بندہ مشاہدہ کرے گا تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تو ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تعظیم کے ساتھ، اور پھر اس کی عبادت کریں، تو ہمیں اللہ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔